نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ القصص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القصص رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 13۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک زبردست تدبیر کا ذکر ہے۔ فرعون انتہائی ظالم تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ فرعون کو اپنی عظیم قدرت کا ایک مظہر دکھا دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہام کے ذریعے ان کی والدہ کو رہنمائی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک تابوت میں لٹا کر دریا کے حوالے کر دے۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اسے قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ذرا فاصلے پر تابوت کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے فرعون کے باغ میں پہنچ گئی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا تو ان کی ہمشیرہ نے پیشکش کی کہ وہ ایسی خاتون کو لا سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلائیں گی اور پوری ذمہ داری سے ان کی دیکھ بھال بھی کریں گی۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی والدہ کی نگرانی میں کرانے کی تدبیر فرمائی۔ بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14 سے لے کر 21۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ دوسرے رکوع میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائی۔ علم و حکمت کی یہ عطا نبوت کی تمہید ہے۔ وہ ایک روز شہر میں صبح کے وقت داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کے قوم کا ایک آدمی یعنی قبطی ایک دوسرے اسرائیل پر تشدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے قبطی کو ظلم کی سزا دینے کے لیے گھونسا رسید کیا۔ گھونسنے کی ضرب سے ایسی لگی کہ وہ قبطی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ندامت ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے معافی کی التجا کی اور اللہ نے انہیں جواب دیا کہ الہام کے ذریعے کہ بخشش کی بشارت دی۔ فرعون تک اس میں قتل خطا کی اطلاع پہنچی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اللہ سے عافیت کی دعا کی۔ اللہ نے آپ کو مدین کے علاقے پر پہنچا دیا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 سے لے کر 28۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ ایک عاجزانہ دعا اور اس کی قبولیت۔ تیسرے رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ البتہ 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی تھیں۔ آپ کی دریافت کرنے پر لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، گھر پر کوئی مرد نہیں ہے، لہذا بکریوں کو چرانے اور پانی کو پلانے کی ذمہ داری ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے چرواہوں کو ہٹا کر پہلے ان لڑکیوں کو بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ سے پردیس کی مدد کے لیے التجا کی۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، تو خیر میری جھولی میں ڈال دے اور اس کا میں محتاج ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کیا تھا ان میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، بڑی شرم و حیا کے ساتھ آئی اور نہایت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، گویا قرآن کریم خواتین کی شرم و حیا کی صفت کو خوب نمایاں کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ ہمارے والد شیخ مدین آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری داستان شیخ مدین کو سنائی۔ شیخ مدین نے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ یہاں محفوظ رہیں، پھر پیشکش کی کہ آپ 8 یا 10 سال تک ان کی بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو آپ کو نہ صرف رہائش دیں گے بلکہ ایک بچی کا نکاح بھی آپ سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 سے لے کر 42۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ چوتھے رکوع میں ذکر ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین کے ساتھ خدمات کی طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ دوران سفر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور 2 معجزات عطا فرمائے۔ ان کا عصا زمین پر ڈالتے ہی ایک سانپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح ان کا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالنے کی صورت میں چمکتا ہوا برآمد ہوا۔ اب انہیں حکم دیا کہ ان معجزات کے ساتھ آل فرعون کی طرف جائیں، انہیں تو توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسالت کی منصب پر فائز کرنے کی درخواست کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخواست کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آل فرعون کو حق کی دعوت دی اور معجزات دکھائے تو انہوں نے حق کو جھٹلایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کو حق اور دشمنی کی سزا دی اور سمندر میں غرق کر دیا۔ رہتی دنیا تک لعن طعن ان کے مقدر میں کر دی، پھر آخرت میں بھی بری طرح ذلیل کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 43 سے لے کے 50۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت۔ 5ویں رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ گزشتہ واقعات کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصر، مدین یا کوہ طور کے پاس موجود نہ تھے، وہاں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کی تفصیل بتائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ماضی کے واقعات بتائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاریخ کے اصل حقائق سے آگاہ کر سکیں اور انہیں عقائد و اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے اگر مشرکین کی مکہ پر کوئی عذاب آ جاتا اور کہتے کہ اے اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، اگر تو رسول بھیج دیتا تو ہم بھی ایمان لے آتے اور یوں برباد نہ ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تو کہتی ہیں کہ ان کو تو تورات کی طرح لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی، حالانکہ ان سے پہلے لوگ تو تورات کا بھی انکار کر چکے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم تورات اور قرآن کے علاوہ کوئی اور اللہ کی کتاب لے آؤ تو اس کی پیروی کروں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو جان لیں کہ آپ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 51 سے لے کر 60۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ 6ٹے رکوع میں مشرکین مکہ کی محرومی اور اہل کتاب کے صالحین کی خوش بختی کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے قرآن حکیم کی تسلسل کے ساتھ نازل ہوتا رہا لیکن وہ ہدایت سے محروم رہے، اور دوسری طرف حبشہ سے آنے والے عیسائی ایک ہی بار قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے۔ مکہ والوں نے ان کی توہین کی لیکن انہوں نے جواب دیا کہ صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ عیسائی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے لہذا مسلمان تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے، اس لیے انہیں دوہرے اجر کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی دکھ تھا کہ حبشہ سے آ کر لوگ ایمان لے آئے لیکن مکہ والے اس نعمت سے محروم رہے، خاص طور پر ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے اور یہ فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی ادا کرتے رہے۔ کسی کو ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ مشرکین مکہ دہائی دیتے تھے کہ اگر ہم نے بت پرستی کی نفی کر دی تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ خانہ کعبہ میں جو کئی قبیلوں کے بت رکھے ہوئے ہیں وہ قبیلے ان بتوں کے لیے سارا سال آ کر نذرانے پیش کرتے ہیں جو ہم وصول کرتے ہیں اور ہمیں اپنا مذہبی امام مان کر ہمارے تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بت پرستی کی نفی سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ جواب دیا گیا کہ جمے ہوئے کاروبار اور مضبوط معیشت تباہی سے نہیں بچا سکتے۔ گزشتہ قوموں کی تباہی کی داستانیں عبرتناک مثالیں ہیں۔ پھر دنیا کا مال و اسباب وقتی اور گھٹیا ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی اور اعلیٰ ہیں۔ وہ لوگ واقعی احمق ہیں جو دنیا میں اپنی معیشت کی خوشحالی کو حق کے ساتھ ترجیح دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 61 سے لے کر 75۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ روز قیامت مشرکین کی بے بسی و ذلت۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کرتی ہیں جو عارضی دنیا میں تو عیش کر لیں گے لیکن آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ
کی زندگی میں قیدی بن کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھیں گے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا، کہاں ہے تمہارے وہ خود ساختہ معبود جنہیں تم بڑا با اختیار سمجھتے تھے؟ معبود ان باطل یعنی دنیا داری، مذہبی اور سیاسی پیشوا کہیں گے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا۔ مشرکین سے کہا جائے گا، پکارو اپنے معبود کو۔ وہ پکاریں گے لیکن پکار کا کوئی جواب نہ آئے گا۔ خیر اسی میں ہے کہ ہر قسم کی شرک سے سچی توبہ کر لی جائے، اللہ ہی کو معبود بنایا جائے جو تمام اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ بندوں پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کوئی ہے جو ان کا دن کا اجالا کر سکے؟ اگر وہ ہمیشہ کے لیے ان دن طاری کر دے، کوئی ہے جو سکون دینے والی رات لا سکے؟ روز قیامت ہر امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس امت پر گواہ بن کر آئیں گے۔ وہ گواہی دیں گے کہ اگر انہوں نے امت تک توحید کی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اب مشرکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہ ہوگا۔ بے بسی اور لاچاری کی اس عالم میں خود ساختہ معبود ان کے کام نہ آئیں گے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 76 سے لے کر 82۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قارون کا عبرتناک واقعہ۔ 8ویں رکوع میں قارون کا عبرتناک واقعہ کا بیان ہے۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس کی مال اور دولت کے خزانے انتہائی کثیر تھے۔ وہ دولت کے نشے میں تکبر کرتا تھا، فرعون کا ایجنٹ بن کر اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ اہل خیر نے اسے نصیحت کی کہ زمین میں ناحق تکبر نہ کر، دولت کے ذریعے خیر کے کام کر اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچا۔ اس نے اکڑ کر کہا، مجھے مال اور دولت اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ ماضی میں ہلاک ہونے والی کئی قومیں دولت اور طاقت کے اعتبار سے اس سے کہیں آگے تھیں؟ ایک روز وہ پوری شان و شوکت سے شہر میں نمودار ہوا۔ دنیا داروں نے حسرت سے کہا، کاش ہمیں بھی قارون جیسے خزانے عطا ہوتے۔ ایسے میں علم و حقیقت رکھنے والوں نے کہا کہ نہیں، اصل خزانہ آخرت کا اجر و ثواب ہے جو نیکیاں کرنے کے لیے مومنوں کو ملتا ہے۔ بھلا آخر قارون اپنے جملہ مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وہی لوگ جو پہلے اس کی طرف دولت مند بننے کی تمنا کر رہے تھے، اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ تباہی سے بچ گئے۔ انہیں اس حکمت کی سمجھ آ گئی تھی۔ خیر اللہ کے دیے پر راضی رہنا چاہیے۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 83 سے لے کر 88۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں کون سرخرو ہوگا۔ آخری رکوع میں رہنمائی دی گئی کہ آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کریں اور نہ قارون کی طرح فساد مچائیں۔ روز قیامت جو شخص نیکی لایا اسے ایک نیکی کا حق کئی گنا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ جو بدنصیب برائی لائے گا، اس برائی کا باطل ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور کامیابی کے اعلیٰ منازل تک پہنچائیں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت اپنے خاص فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اس کا لشکر کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی ہو کر رہیں، کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، صرف اسی کی بندگی کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور روز قیامت خود اس کے سامنے ضرور ہوں گے۔